حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی ایسی تصنیف بتائیں جو آپ کے نزدیک اوتھینٹک ہو، اور ساتھ ہی ایک اور دوست جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، پھر بھی آپ غوث اعظم اور داتا کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی تصویر دیں۔ حاضرین حضرات، بات ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی مشکلوں سے جدہ میں ایک چمڑے کے اوپر حضرت کی ایک شبیہ بنی ہوئی، اور وہ تصویر موجود ہے، میں آج آپ کو دکھاؤں گا۔ اور اس تصویر کے بارے میں ہے کہ یہ واحد تصویر ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ اب مجھے بھی شبہ تھا کہ اصلی ہے کہ نہیں، مگر ان کے تذکرہ نفیس خواجہ بقا ابن بطو لکھتے ہیں کہ شیخ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ میں نے اس تصویر کو دیکھا تو اس چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ پھر مجھے تسلی ہوئی کہ چاہے اسے کسی آرٹسٹ نے بنایا ہے اور چاہے اسے کسی نے کھینچا ہے، وہ تصویر اصلی ہے اور آج آپ کو دکھائی جائے گی۔ یہ وہ تصویر ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے، اور یہ میرے نزدیک تو کافی سکہ بند اور کافی مستند ہے۔ سر یہی سر کہ آپ غوث اعظم اور داتا کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ صفات صرف اللہ کی ہیں۔ داتا، دیکھو جی، پہلا لفظ ہے داتا۔ جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں اپنے پیغمبر کو کہا کہ یہ رؤوف و رحیم ہے، تو جب اس نے رؤوف و رحیم کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ he has replaced me، تو اللہ رؤوف و رحیم ہے۔ تو جب قرآن میں فرمایا کہ یہ میرا پیغمبر جو ہے امت کی خیرخواہی پہ بڑا حریص ہے اور یہ بڑا رؤوف رحیم ہے، وہاں اللہ نے عبد الرؤوف یا عبد الرحیم کے لفظ استعمال نہیں کیے۔ تو ہر چیز کا ایک لیول اور پیڈسٹل ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک بزرگی اور ایک عزت اور عظمت ہوتی ہے، اور اس کا ایک ایریا ہوتا ہے۔ اگر اللہ آسمانوں پہ رؤوف و رحیم ہے تو محمد رسول اللہ زمینوں پہ رؤوف و رحیم ہے۔ یہ خدا نے خود تخصیص کر دی ہے۔ جب ہم داتا کہتے ہیں تو یہ انتہائی کامن لفظ تھا انڈیا میں، جو بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، راجاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور داتا کو ان داتا کہتے تھے۔ اور یہ ایک جملہ تھا کہ جو ڈیلی سپیچ میں استعمال ہوتا تھا کہ ان داتا یعنی روٹی دینے والا۔ مگر جب شیخ کی باری آئی، سیدنا علی بن عثمان حجویری کی باری آئی، تو ایسا تو ہم نے کہیں، ویسے اب تو ماشاءاللہ ہر وقت ہی وہ لنگر شنگر بٹتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں ان کی سخاوت تو مشہور تھی، مگر یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ اس سے بڑی تھی جو کام انہوں نے ذہناً کر دکھایا کہ بے شمار لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کیا۔ اور انڈیا میں تمام اسلامی موومنٹس جو صوفیاء کی تھی ان کے وہ سر خیل ہیں، اور حتیٰ کہ جب شیخ معین الدین چشتی اجمیری بھی گزرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے استاد معظم یہی ہیں، حتیٰ کہ اقبال نے اوورال سم اپ کیا اور یہ کہا کہ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم، یعنی سید حجویر کی ذات گرامی بر صغیر میں اسلام کے لیے ایک انتہائی نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور اس پر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان کی علمی حیثیت کا یہ کمال ہے کہ وہ دنیا کی 32 لینگویجز میں ٹرانسلیٹڈ ہیں، اور یہ ایک کنفرمڈ رائٹ ہے کہ ایسٹ، مشرق اور مغرب میں اگر اسلامی تصوف پر کسی نے کسی کو کوٹ کرنا ہو تو علی بن عثمان حجویری کو کرتا ہے۔ یہ چیز آپ حیران ہوں گے کہ یہ چیز شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی موسوم نہیں، بلکہ مغرب میں اگر مقامات تصوف اور خیالات تصوف کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو وہ سیدنا علی بن عثمان حجویری کے توسط سے ہوتی ہے، کیونکہ جتنا مارکڈلی اسلامی گہرائیوں کو، ڈیپتھ کو، فکر کو حضرت سید حجویر نے انالائز کیا ہے، اتنا کسی اور صوفی نے نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں نے کوئی خیرات
اللہ کے اس بندے سے لی ہے تو میرا داتا تو وقتی طور پہ وہی ہوگا. اور اس کو داتا کہنے سے لوگ اپنا اللہ پہ یقین نہیں بدلتے بلکہ اس حدیث پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے تقسیم انعامات کے لیے بھی چند لوگوں کو چنا ہوتا ہے. اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ موتی وانا قاسم، عطا کرنے والا سب کا اللہ ہے مگر بانٹنے والے رسول اللہ ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، کامن نہیں ہے، جب رسول اللہ نے تقسیم کی تو پھر ان لوگوں کے نصیب میں بانٹ آئی. پھر انہوں نے لوگوں پہ جو تقسیم کیا اس کے افزانے میں ایک لفظ لوگوں نے واپس کر دیا کہ یہ بھی داتا کے رنگ میں رنگے ہوئے داتا ہی ہیں. مگر جو دوسرا لفظ ہے غوث اعظم کا، یہ ٹائٹل نہیں ہے ایز سچ، یہ ایک اسپیسیفک تصوف کے آسپیکٹ کا نام ہے. تصوف دو مرحلوں میں ہے. پورا علم تصوف جو ہے دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک جذب اور شکر کی ہے جسے انگریزی میں آپ مسٹسزم آف ایکسٹیسی کہتے ہیں، تلذذ. اور دوسرا جو ہے یہ اصحاب صحو ہیں اور ان کو ہم مسٹکس آف سوبرائٹی کہتے ہیں. تو یہ دو لفظ ہیں، سوبرائٹی اور ایکسٹیسی، ان میں تصوف تقسیم ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں اس کی لینگویج ہے صحو اور شکر. جو شکر کی منازل طے کرتا ہے وہ غواص ہوتے ہیں، اور جو ان میں سب سے بڑا شیخ ہوتا ہے وہ غوث اعظم کہلاتا ہے. تو یہ کیفیتوں سے گزرنے کا نام ہے. جو دوسری طرف سے جاتے ہیں وہ دو حصوں میں پھر تقسیم ہو جاتے ہیں. وہ اقطاب عالم کہلاتے ہیں، یعنی سب سے بڑے ٹیچر. ان میں جو ٹیچنگ کی طرف جاتا ہے، جو کتب جاتا ہے، اس کو مجدد بھی کہتے ہیں اور اسے کتب ارشاد بھی کہتے ہیں. تو یہ ان میں تقسیم ہو جاتی ہے. غوث کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں، غوث کہلاتے ہیں جو شکر اور جذب کو جاتے ہیں اور جن کا واسطہ جو ہے لبڈو سے پڑتا ہے، ذہن کی ان کیفیات سے، جیسے خوف ہے، انفاق ہے، جیسے سائیکوسس ہے، نیوروسس ہے. وہ ذہنی کیفیتوں کو ماسٹر کر کے نکلتے ہیں تو ان کو ہم غوث کہتے ہیں. اور اغواس میں سب سے بڑے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ اتنی ہائٹ جو ہے پھر کسی استاد نے نہیں پائی اس انالیسز میں. اور ادھر سے جو لوگ اٹھتے ہیں تعلیم و رشد سے، اصحاب صحو کہلاتے ہیں. اور ان کے دو درجات ہیں. ایک کتب الاقطاب ہیں جو سمپل ہوتے ہیں، ان کی ٹیچنگ ان کے ذمہ نہیں ہوتی، مگر جب وہ ٹیچنگ کو جائیں تو کتب ارشاد کہلاتے ہیں اور یہ سب سے بڑے ہوتے ہیں. جب کتب ارشاد کا عالم بلند ہوتا ہے تو غوث ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کہ اس وقت دین کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت پھر مجذوب ختم ہو جاتے ہیں، غوث ختم ہو جائے. مجال نہیں ہوتی کسی کے کہ کتب ارشاد کے سامنے اپنی اینٹ پھر علیحدہ بنا سکے. اس کے لیے حضرت شیخ علاؤالدین علی احمد صابر جو ہیں ان سے پوچھا ان کے محترم شاگرد نے کہ حضرت مجدد وقت ولایت میں کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں مجدد وہ ہوتا ہے جو سابقہ روایات کو مینٹین کرے اور صاف ستھرا رکھے اور پھر اس صاف ستھرے مذہب کو موجود اور حاضر میں تسلیم کروائے اور پھر مستقبل میں اس کے اشارات چھوڑ دے. یہ کتب ارشاد کا کام ہوتا ہے. اور میرا خیال 36-38 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت اور کتبیت تقسیم ہو گئی اور وہ لیول بھی نہ رہے. تو چھوٹے لیول پہ ہمیں اللہ نے مجددیت کا ایک لیول دیا جس میں دوبارہ ریسریکشن آف ریلیجن نے اقبال نے نمایاں کام کیا. اور ولایت کے ضمن میں سیدنا مہر علی خواجہ مہر علی گولڈا شریف والے، ہی واز اے ویری ویری لٹریٹ مسٹک، پھر انہوں نے یہ علم بلند کیا.